اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ ہم نے سارا دن اللہم اجرنی من النار کا ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بھی چلتے پھرتے پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے۔ آج میں جو آپ کو اعمال بتاؤں گی وہ 26ویں روزے کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، ذکر اللہ کون کون سا کرنا ہے اور کون کون سی قرآن مجید کی آیات کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو خاص ذکر ہے وہ ذکر جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، برے حالات اچھے حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسی آیت کا میں آپ سے ذکر کروں گی، اس کے کچھ فضائل بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میرے چینل کی تمام نیو اپڈیٹس آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج محور اسلام پر آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پیج کو لائک بھی کیجئے، اور اگر آپ میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پیج پر آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ 26ویں روزے میں آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو، اسماء الحسنہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے پیارے ناموں سے دن کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ تمام دن بخیر و عافیت گزرے گا، انشاءاللہ اس کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ بعد نماز ظہر آپ نے سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنے کے متعلق کیا احکامات ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں، آپ اس کے متعلق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عصر آپ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ سے لے کر لَهُ مَخْرَجَا تک۔ یہ رزق کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب اور خاص ہے، اس کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے رزق کی وسعت اور برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا سا نام یا غنیو کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو اللہ پاک کا ایک ایسا خاص نام ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں اور اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیے، اللہ پاک آپ کو اس کے برکات اور فضائل عطا فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے دعائے نجات 25 مرتبہ۔ یہ دعا سورۃ توبہ کی آیت ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس دعا کے پڑھنے سے لکھی ہوئی تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور برے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے حالات کے ساتھ بدل دیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو ان آیت کے متعلق بتاؤں گی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو مصیبت اور تکلیف پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہم پر مقدر کر دیا۔ اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا کام لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ تو اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچائے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ و ناصر ہے، وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقدیر سے متعلق حدیث اور اس کے چند آثار میں یہاں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو انہیں وہ عذاب دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہیں ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو، جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی ہمارا پورا کا پورا ایمان ہماری تقدیر میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا برا ہو رہا ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے، ہم نے صبر کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا اجر اور ثواب زیادہ بڑھ جائے۔ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہوتا ہے، اس مسئلے میں الجھا کر جو شیطان ہے یہ ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ تقدیر کے مسئلے میں بحث اور غور و فکر کرنے سے ہم بچیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں بحث کرنے سے ہمیں منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بنایا ہے، اس میں حرکت اور حس پیدا نہیں کی، بلکہ ایک طرح سے اس کو ایک اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل بھی دی ہے کہ ہم بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکیں۔ ہر قسم کے سامان اور اسباب بھی مہیا کر دیے کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں ہی طرح سے گمراہی ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ دنیاوی اسباب، جلد ملنے والی اور فانی لذتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رضا پر ہی راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج و غم اور کبھی راحت اور آرام، کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات اور کبھی مصائب اور آلام سے معمور گھڑیاں۔ ہر الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر فرد بشر کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا جو پیروکار ہے وہ اس ناطے سے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ غمی اور خوشی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی، صابر و شاکر رہے۔ ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی عظمت اور فضیلت پر چند آیات ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں۔ سورہ رعد کی آیت ہے 22 سے 24 تک، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم کی، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا انجام بھی اچھا ہی ہے، کیا خوب انجام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کا سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے کر گئے جس کے نہ دونوں ہاتھ پاؤں تھے، جو جزام کی وجہ سے کٹ کر گل کر جدا ہو گئے تھے، کوڑ، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کا گوشت جو ہے وہ گل کر انسان کے جسم سے گر جاتا ہے۔ اس کو وہ بیماری تھی اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا ہے اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آپ کو نمازی روزے دار قسم کا کوئی شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل کر باہر آ کر گر پڑی، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی
کہنے لگا یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عابد سے کہا آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر سے آنکھیں ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ہم میں اور آپ میں ایسا کوئی شخص جو اللہ پر اتنا ایمان رکھتا ہو کہ ہر مصیبت میں وہ یہ کہے کہ یا اللہ بس یہ تیری ہی رضا تھی، میں اس میں راضی ہوں، جس طرح تو خوش ہے میں خوش ہوں؟ نہیں، بلکہ ہم تو اپنی آنے والی مصیبتوں پر جب تک یہ بیان نہ کر لیں کہ لو ہم ہی رہ گئے تھے ان مصیبتوں کے لیے، ہمیں ہی یہ مصیبتیں آتی ہیں، کسی اور کو تو ان مصیبتوں کا سامنا ہی نہیں۔ کوئی مشکل آ جائے، ذرا سی پریشانی ہو، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ نے ہم کو اس سے بڑی مصیبت سے بچائے رکھا، ہم اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگ جاتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو تو ہم ہی نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگ بہت سی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس شخص کی طرح کسی کا کوئی ایمان نہیں۔ اس قدر اللہ کی ذات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ہم نے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جتنا بھی مجھے اس دولت کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ جتنی زندگی گزارنے کی توفیق دی، میں نے اچھے طریقے سے تیری عبادت کے ساتھ گزاری ہے، اب تیرا حکم ہے کہ تو اس کو لے لے، تو اب یا اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں، تو مجھے کچھ اور عطا فرما اس کے بجائے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا تو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جانے لگے گا تو لوگ اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اتنا ثواب۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہے، اور اللہ جل شانہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات کا مقصد ضرور سمجھ آیا ہوگا کہ جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے یہ ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی تقدیر کو چن سکیں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، آیا ہم نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا ہے یا نافرمانی کا، تو پھر اس کا انجام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔